جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن ایسے زکاتیں، ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ میں کرتی ہے۔ نے کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں۔ توجہ جی، یہ جی میرے آقا مولا 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے۔ ہاں جی 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 اور ہے، اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے؟ باتیں کرتے ہو تم۔ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے۔ فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے، اسے پہلے سب کچھ حوالے کر۔ تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے۔ اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال کر۔ عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن الاما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا۔
وہ تو مصور پاکستان ہے۔